مقررین اور ہم سب نے پانچوں مجموعوں کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر اگر ان چند معروف اور مستند اساتذہ کرام کے تاثرات بطور حوالہ نہایت اختصار کے ساتھ حاضرین کی خدمت پیش کر دیے جائے، شاید میرا لو جنہوں نے ان کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے اثر اور رسائل و ذرائع میں، وہ ہے فرد پروین۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت اچھی شاعر ہیں، وہ بہت اچھی نقاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاعر ہمیشہ اظہار ذات سے ابتدا کرتا ہے، بہت اچھی بات کہی، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی ذات پھیل کر کائنات بن جاتی ہے، جس میں گرد و پیش، ماحول، معاشرہ، انسانیت، معاشرہ، منطق سبھی کچھ سما جاتا ہے۔ سبیہا ایک کوہنہ مت شاعرہ ہیں، سو انہوں نے اپنی شاعری میں موضوعات کو بڑی خوبی سے برتا ہے۔ جو تھی مزاج میں شامل ادا نہیں چھوڑی، کیا شعر ہے، جو تھی مزاج میں شامل ادا نہیں چھوڑی، خطا یہی ہے سرشتے وفا نہیں چھوڑی، خطا یہی ہے سرشتے وفا نہیں چھوڑی۔ اس کی تائید جناب رضا الحق صاحب صدیقی نے اس طرح کی ہے کہ سبا کا سب سے اہم موضوع ہماری سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی، اس کے مسائل و مصائب کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور پر یقین رکھ سبھی منظر بدلنے والے ہیں، یقین رکھ سبھی منظر بدلنے والے ہیں، قدم ملا کے سبھی ساتھ چلنے والے ہیں، ستم کو سہ کے کہاں تک رہے گی خاموشی، بہت اچھا شعر ہے کہ ستم کو سہ کے کہاں تک رہے گی خاموشی، یہی وہ لوگ جو طوفان میں ڈھلنے والے ہیں۔ ذرا سی ہمت و جرأت سے کام لینا ہے، ذرا سی ہمت و جرأت سے کام لینا ہے، ہمارے سر سے یہ طوفان ٹلنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ شاعر کو جو الہام ہوتا ہے اس کی مثال ہے، زندہ مثال ہے۔ شاعر کہہ دیتا پہلے سے کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا درپیش مسائل ہوں گے ہمارے سامنے، تو شاعر اس کا پہلے سے لکھ دیتا ہے۔ تو معاشرے کے ذرا سی ہمت و جرأت سے کام لینا ہے، ہمارے سر سے یہ طوفان ٹلنے والے ہیں۔ ایسے ہی ایک جگہ صاحب نے فرمایا کہ جب سبق خود سے نکل کر دیکھتی ہیں تو معاشرے کے دکھ اور آلام انہیں بغاوت پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو بڑی سچی بات دیکھی ہے، حقیقت ہی ہے، بہت سچی بات دیکھی ہے، مجبور کر دیتے ہیں۔ اور یہ ذہنی رجحان ہے، دیکھیے، اور یہ کہا ہے صاحب نے کہ یہ ذہنی رجحان ہے جو فیض، احسان دانش اور حبیب جانب کیا پایا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یہی ذہنی رجحان ہے جو فیض احمد فیض، احسان دانش اور حبیب جانب کیا پایا جاتا ہے۔ صرف ریشم ہی، اعتماد فرمائیے، آپ کو ترجمانی بھی ملے گی، صرف ریشم نہیں تلوار بھی ہو سکتی ہے، صرف ریشم نہیں تلوار بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو مظلوم ہیں خوفار بھی ہو سکتے ہیں۔ صرف ریشم نہیں تلوار بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو مظلوم ہیں خوفار بھی ہو سکتے ہیں، میرے شہروں میں قیامت سی بچانے والے، میرے شہروں میں قیامت سی بچانے والے ہاتھ باندھے پسے دیوار بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، ہاتھ باندھے پسے دیوار بھی ہو سکتے ہیں۔ آج بے وقت و بے در ہیں پریشان سے لوگ، بڑی سچی بات کہیے، واہ واہ واہ۔ آج بے وقت و بے در ہیں پریشان سے لوگ، کل یہی وقت کے سردار بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، آج بے وقت و بے در ہیں پریشان سے لوگ، کل یہی وقت کے سردار بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ڈاکٹر بختیار نواز صاحب جو ہیں، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے صبا کی شاعری کا آہنگ موسیقیت اور جذباتی وفور، کیونکہ اہل حاضر کے ذہنی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، اس لیے نہ ہمواری اور خدرے پر سے دور ہے۔ بطور صبا بس اپنی ذات کی تنہائیوں میں خوش رہنا، بس اپنی ذات کی تنہائیوں میں خوش رہنا، یہی
غضب تو میرے غم گسار کرتے ہیں. واہ واہ واہ. بس اپنی ذات کی تنہائیوں میں خوش رہنا، یہی غضب تو میرے غم گسار کرتے ہیں. اسی منظر نامے میں ملک و بیرون ملک عظیم ادبی ہستیوں کی آرا شامل ہیں. ان میں جناب اشفاق احمد، محترمہ بانو قدسیہ، اسرار زیدی، مختار مسعود، خطیب صفائی وغیرہ، یہ سب مختلف شہروں میں پاکستان کے اور پاکستان سے باہر یو ایس اے میں اور عرب ریپبلک دبئی، ابو ظہبی اور انڈیا اور بہت سے ممالک جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے اور ان کی آبادی قائم ہے. تو وہاں پر ان کی جب بھی کتاب کوئی شائع ہوتی تھی تو وہاں پر جو ہے تقریباً پی رائی جو ہے وہ منعقد ہوئی اور ان کی اس کتاب کو سراہا گیا. تو ان سب اہل قلم نے متفقہ طور پر، یہ کوئی کم بڑے نام نہیں، بہت بڑے ہو گئے یہ ہمارے کچھ یہ سبیہ کو انسانی رشتوں کی شاعرہ، انسانی رشتوں کی شاعرہ جو معاشرتی سطح پر سچائی کی تلاش میں اپنا لہو نظر فن کرتی رہی. بہت اچھی بات کہی ہے. یعنی ان سب نے، یعنی جناب اشفاق احمد، بانو قدسیہ، اسرار زیدی، یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے لکھا ہے اور کہا بھی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ شائع بھی ہوئی ہے کہ انسانی رشتوں کی شاعرہ ہیں یہ، جو معاشرتی سطح پر سچائی کی تلاش میں اپنا لہو نظر فن کرتی رہی ہے. یہاں تک کہ خالد احمد جو ہیں بہت مشہور ہیں اپنی تنقید کے حوالے سے اور اپنی تحریروں کے حوالے سے. انہوں نے تو کھل کر فرمایا ہے کہ ادا جعفری، پروین فرح سید اور پروین شاکر کو پاکستانی ادب کے زمرہ خواتین کے 3 درجندہ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ تینوں ابواب پاکستانی ادب کے بنیادی رجحان، یعنی ترقی پسندی رجحان کے ارتقائی سفر کے 3 بڑے پڑاؤ ہیں. لیکن سبیہ صبا نے کار ہنر یعنی شاعری کا آغاز کیا تو پاکستانی ترقی پسندی کے رجحانات ابھی متشکل ہو رہے تھے اس وقت جب انہوں نے شاعری کی. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ رجحان ارتقائی اس وقت انہوں نے شروع کی تھی اپنی پہلی. اچھا اس وقت ہوا یہ کہ ان کی کتاب جو تھی، جو انہوں نے کہا ہے کہ سبیہ اس سے متاثر بھی ہوئی اور ہوتی رہی اور ان میں اضافہ بھی کر رہی تھی. اور جب ان کا پہلا مجموعہ لفظوں کا شہر جو 1979 میں کیا کہا ہے، ہاں 1900 میں انگریزی میں کہتا ہوں، سمجھ میں نہیں تھا اردو کا آدمی 1979 کو کیا کہیں گے، 79 کہیں گے، کیا کہیں گے، بڑی مشکل سے زیادہ ہوتا ہے کیا میری کمزوری ہے. تو میں انگریزی میں کہتا ہوں 1979 میں شائع ہوا تھا پہلا، اور دوسرا ہوا ہے 1994 میں تیری صدا آئی. یہ دونوں جو مجموعے ہیں اس میں یہ ترقی پسند کے جدید رجحانات کے مظہر ہے. میں دیکھ کے حیران رہ گیا. میں سنا کرتا تھا جب ان کی شاعری اصل میں صاحبہ بہت مستفادے سے کہہ رہی، بڑی پرانی پورا بڑا شاعرہ ہے، ہمارا ان کا بڑا ساتھ رہا ہے. ان کی ان کا پورا ادبی سفر جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے. مشاعروں میں ہماری شرکت رہی ہے، سمپوزیم میں شرکت رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا کلام ہمیں سننے کا موقع بھی ملا، اور بہت سی جگہوں پر ان سے ملاقات میں ہم نے کلام کو کافی سراہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے، ہاں کافی بھائی بہت بڑی پورا وقت ہے یہ. تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ان کی یہاں ان کی جو 2 پہلے مجموعے میں ہیں ان میں تو پورا میں نے پڑھا، بڑے معلوم ہوتا ہے بہت ہی انتہا پسند ان کا رویہ ہے ترقی پسندی کا، بالکل خالص. اس کے بعد جو ان کے مجموعے آئے ہیں، تیسرا مجموعہ، چوتھا مجموعہ، 5واں مجموعہ جب شائع ہوا ہے تو اس میں اتفاق ایسا ہوا کہ پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں ترقی پسند تحریک جو تھی وہ اپنے بہت یعنی زوال کی طرف چلی گئی. اس کے بعد 1960 کو تو وہ گہما گہمی تو نہیں رہی. وہ جو ترقی پسند اپنے آپ کو بہت ہی یعنی ناز اور فخر کرتے تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ سب سارے ترقی پسند جتنے بھی ہے وہ جینوئن ترقی پسند اس وقت سمجھتے تھے جب نظریات خالص پھر جو ہے وہ نظریاتی کہا جائے. ظاہر ہے ہم بھی اس میں شامل تھے، گرچہ ہم نے ترقی پسند تحریک کے ہم ممبر نہیں تھے، لیکن بہرحال ہم نے اس ادب کے پہلوان کافی گہما گہمی ہم نے بہت سرگرم حصہ لیا. تو ہم نے محسوس کیا کہ بھائی یہ کہاں سے ایک شاعرہ ایسی پیدا ہو گئی
کہ جو دوسرے